بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم پارہ 25 سورہ الدخان رکو 1 آیت نمبر 10 تا 16۔ آیت مذکورہ میں دخان مبین کا لفظ بطور پیشنگوئی کے آیا ہے کہ آپ انتظار کیجئے اس واضح دھوئے کا جو آسمان سے ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے مابین 3 اقوال ہے۔ پہلا قول ہے سیدنا علی المرتضی کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، زید ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری اور ابن ابی ملیکہ۔ ان حضرات کا قول ہے کہ دخان قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور اس حوالے سے، اس قول کے حوالے سے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت بھی منقول ہے۔ دوسرا قول ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ یہ پیشنگوئی واقع ہو چکی ہے، اور اس کا مصداق مکہ مکرمہ کا قحط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا سے ان مشرکین مکہ پر مسلط ہوا تھا، یہاں تک کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ مردار جانور کھانے لگے، آسمان پر بجائے بارش کے بادل کے وہ دھوئے نظر آتے تھے، دھواں نظر آتا تھا آسمان پہ۔ تیسرا قول عبد الرحمن اعرج کا ہے کہ اس دخان سے مراد وہ گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ کے پر دخول کے وقت جو ہے، داخلے کے وقت آسمان پر جو دھواں تھا، چھا گیا تھا دھواں، وہ دعا مراد ہے۔ پہلے 2 قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ثانی اور جمہور صحابہ کا قول اول معروف ہے، مشہور ہے، جبکہ تیسرے قول کے بارے میں حافظ مجدد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ھذا القول غریب بل منکر۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاخانے پرتے ہم پر نظر فرمائی، اور ہم آپس میں علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب کے جانب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دخان۔ نمبر 3، دابۃ الارض۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کا خروج۔ نمبر 5، نزول عیسیٰ۔ نمبر 6، خروج دجال۔ نمبر 7، 3 خسف ہوں گے، ایک خسف مشرق میں، دوسرا خسف مغرب میں، تیسرا خسف جزیرۃ العرب میں، اور ایک 10ویں نمبر پہ یہ ہے کہ وہ آگ جو قعر عدن سے نکلے گی، 10ویں علامت جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ ابن جریر حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو مالک اشعری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں۔
نمبر ایک، دخان جو مومن کے لیے صرف ایک طرح کے زکام کی کیفیت پیدا کرے گا، کافر کے تمام بدن جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ ہر مسام سے دھواں نکلے گا۔ اور دوسری چیز دابت الارض ہے، ایک عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا۔ اور تیسری چیز ہے دجال کا خروج۔ ان تینوں علامات سے ڈرو۔ اس روایت کو ابن کثیر نے نقل کر کے فرمایا کہ ھذا اسناد جید، یہ صحیح روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی روایت بخاری میں بھی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد میں، ترمذی شریف، نسائی وغیرہ میں مذکور ہے، معروف روایت ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا جو ابواب کندہ کے قریب تھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں اور کہتے یوم تأتی السماء بدخان مبین، مخاطبین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس دخان سے کیا مراد ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ ایک دھواں ہوگا جو قیامت کے روز نکلے گا، جو منافقین کے کانوں اور آنکھوں کو لے لے گا، اور مومن کو اس سے صرف زکام جیسی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واعظ کی یہ واعظ سن کر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا کہ ایک واعظ اس طرح واعظ کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیٹے ہوئے تھے، گھبرا کر اٹھے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، یعنی میں تم سے تمہارے خدمت، تعلیم، تبلیغ کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، اور نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تکلف سے بات کرے، بتکلف بات بھی نہیں کرتا، کوئی تصنع بھی نہیں کرتا، اور حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا صرف اتنا کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اتنا کہہ دے کہ اللہ عالم بالصواب کہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ آیت کی تفسیر کے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، کفر پر اصرار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان پر اللہم انزل علیہم سنین کسنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط آیا تھا، ان پر بھی اسی طرح قحط نازل فرمائے۔ پھر اس بد دعا کے اثر سے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ہڈیاں کہنے لگے، مردار جانور کہنے لگے، اور لوگوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا تو دھوئے کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آیا، دھواں تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات کی تلاوت فرمائی کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، درخواست کی کہ اپنے قبیلے مضر کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجیے، ورنہ وہ تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش دے دی، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی انا کاشف العذاب قلیلا انکم عابدون، یعنی ہم تمہارے اس عذاب کو چند روز کے لیے ہٹا دیتے۔ مگر یہ تو بدبخت ہے، جب یہ لوگ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یعنی جس دن ہم سخت پکڑیں گے ان بدبختوں کو، تو اس دن سے ڈرو۔
پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بطشۃ الکبریٰ سے بڑے سخت پکڑ سے مراد غزوہ بدر ہے جو ہو چکی ہے، یوم الدخان بھی واقع ہو چکی ہے اور بطشۃ الکبریٰ بھی واقع ہو چکی ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں علامت گزر چکی ہے، نمبر 1 دخان، نمبر 2 غلبہ روم، نمبر 3 انشقاق القمر، بطشۃ الکبریٰ، اور بل ایک لزامہ، فسوف یکون لزامہ، یہ 5 علامات قیامت کی گزر چکی ہے۔ البحر الزاخرہ میں علامہ سفارینی فرماتے ہیں، بلکہ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک دخان گزر چکا ہے اور دوسرا دخان باقی ہے۔ اب صحابہ کرام، جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے درمیان توفیق یہ ہوئی کہ ایک دخان گزر چکا ہے قحط کی صورت میں مکہ مکرمہ والوں پر، اور ایک دخان باقی ہے جو قیامت کے قریب جو ہے وہ آئے گی۔ فرمایا فرتقب فانتظر، پس تم انتظار کرو، یوم تاتی السماء، اس دن کا کہ لائے آسمان، بدخان مبین، اور دھواں ظاہر، یغشی الناس، جو ڈانپ لے لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ کہ عذاب درناک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اکشف عنا، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے، العذاب، یہ عذاب، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، انا لہم الذکر، کہاں ہوگی انہیں نصیحت، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ آ چکا ہے ان کے پاس ایک رسول مبین، کھول کر دلائل کے ساتھ واضح طور پر بیان کیے، ثم تولوا، پھر وہ پیر گئے، ثم اعرضوا عنہ، اس سے، وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، سکھایا ہوا دیوانہ ہے، انا کاشف العذاب، بے شک ہم ہٹا دیں گے اس عذاب کو، قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے، انکم عائدون، بے شک تم وہی کرنے والے ہو، یوم نبطش البطشۃ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ، الکبریٰ، بڑی سخت، انا منتقمون، تو پھر بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم